پھر ریاست کی رٹ کہاں ہے؟ فوج کہاں ہے؟ ریاست کی دفاع کی قوت کدھر ہے؟ کیا اس کا فرض صرف اس اسلام آباد تک محدود ہے کہ وہ اپنے مخالفین پر دعویٰ بول دیں اور کہیں کہ ہم ریاست کا تحفظ کر رہے ہیں؟ کیا عوام کی کوئی حقوق نہیں ہے؟ آج وہاں پر پولیس نے دھرنے دیے ہوئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اس تقریر کے بعد اس ایوان کے سب سے اہم کھلاڑی بن چکے ہیں، اور اب ایک چیز تو واضح ہو چکی ہے کہ حکومت کو مولانا کی ضرورت ہے، مولانا کو حکومتوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کسی زمانے میں عمران خان کہا کرتے تھے کہ مولانا فضل الرحمان کے بغیر کوئی گورنمنٹ چل ہی نہیں سکتی، وہ تو کسی اور سے نام سے پکارا کرتے تھے، لیکن ہم مولانا فضل الرحمان کو اس نام سے نہیں پکاریں گے۔ بہرحال جو پاکستان کی پارلیمنٹ اسمبلی میں ہوا اس پر بھی آج گفتگو کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی جو تقریر ہے اس کا بھی آپ کو اوور ویو دیں گے، اور آج آپ کو اوور ویو دیں گے کہ اس دن ہوا کیا کہ پاکستان کے جو سب سے اہم ادارہ یعنی کہ پارلیمنٹ ہے اس کی بے توقیری ہوئی۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں، کیونکہ آپ کا ایک سبسکرائب ہمیں سچ بولنے کی ہمت دیتا ہے اور ہمیں ہمت دیتا ہے کہ بہترین خبریں آپ تک لے کر آئیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر سب سے پہلے بات کریں پاکستان کے پارلیمنٹ کی، تو پاکستان کے پارلیمنٹ کو اردو میں مجلس شورا کہتے ہیں، اور مجلس شورا پاکستان کے آئین میں لکھا گیا ہے۔ مجلس شورا یعنی شعور والے لوگ۔ جو پاکستان کی پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے وہ کسی طرح بھی شعور والے لوگ نہیں کر سکتے، یہ صرف شور والے لوگ ہیں۔ اگر گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں تو یہاں پر ہر دوسرا شخص پہلے شخص کے خلاف ہوتا ہے، اور یہاں پر گفتگو کس قسم کی ہو رہی ہے کہ آپ ڈکی میں بند ہو کر جاتے تھے، آپ فلاں طریقے سے جاتے تھے۔ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا، ماضی کے زخموں کو کریدتے ہوئے ماضی کو جو ہے ہمیشہ پاکستان کی سیاست آگے لے آتی ہے، اور ہم نے ماضی سے ایک ہی سبق سیکھا ہے کہ ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ اگر اس تمام عمل کو دیکھیں تو یہاں پر پارلیمنٹ میں اگر پہلے کبھی ایسا ہوا کہ پارلیمنٹ لاؤنجز سے اپوزیشن کے اراکین جو ہے وہ اغوا ہوئے تو وہ بھی غلط ہے، اور اگر اب کی بار پارلیمنٹ کے اندر سے کوئی لوگ اغوا ہوئے ہیں تو وہ بھی غلط ہے۔ اس تمام امر میں میرے خیال سے پارلیمنٹ کی جو بے توقیری ہوئی ہے، پارلیمنٹ کی جو تذلیل ہوئی ہے، وہ پارلیمنٹ کی تذلیل نہیں ہے، وہ جمہور کی تذلیل ہے، وہ پاکستان کے ووٹر کی تذلیل ہے، وہ پاکستان کے لوگوں کی تذلیل ہے، وہ ان لوگوں کی 10-10 لاکھ لوگ جو ہیں جنہوں نے پارلیمنٹیرینز کو جنہوں نے بھیجا، ایوانوں میں بھیجا ووٹ کے ذریعے، ان کی بے توقیری ہے۔ وہ ان تمام چیزوں، ان تمام حالات میں پارلیمنٹ کے جو ذمہ داران ہیں وہ کہاں خاموش ہیں؟ اور سب سے اہم جو پارلیمنٹ کے ہیڈ ہیں یعنی کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب کدھر ہے؟ میاں محمد شہباز شریف، نواز شریف و مریم اعلیٰ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی ستو پی کے سو گئے ہیں، نہ ان کا کسی قسم کا کوئی بیان ہے، نہ یہ کہیں نظر آ رہے ہیں۔ کیا وزیر اعظم استعفیٰ دینے جا رہے ہیں، یا کیا پھر ایاز صادق استعفیٰ دیں گے؟ کسی ایک کو تو استعفیٰ دینا پڑے گا، کیونکہ ذمہ داران کے خلاف کارروائی صرف اور صرف چند جو اہلکار ہیں ان کو اغوا کر کے یا ان کو جو بے توقیری سے نکال کر یہ کسی کی طور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس روز پارلیمنٹ میں 300 سے زائد لوگ موجود تھے۔ اگر 300 افراد موجود تھے تو وہ چند 4-5 باڈی گارڈ جو ہیں وہ کیا اکھاڑ لیتے؟ کچھ بھی نہیں۔ ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اور اگر بات کریں مولانا فضل الرحمان کی تو مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو تقریباً صاف الفاظ میں بتا دیا ہے کہ وہ اس طرح کی جو لیجسلیشن ہے اس میں کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کریں گے، اور مولانا فضل الرحمان کا جو پرانا موقف ہے انہوں نے دوبارہ سے دہرایا اور انہوں نے کہا کہ وہ اپوزیشن کا حصہ ہیں۔ اب دو ہی چیزیں، یا تو مولانا کو ان کی جو بتائی گئی سیٹس ہیں وہ نہیں دی جا رہی، جو مولانا کو سب باغ دکھائے گئے تھے وہ نہیں دیے جا رہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور جیسے ہی گورنمنٹ مولانا فضل الرحمان کو وہ تمام چیزیں دے دے گی تو شاید مولانا فضل الرحمان دوبارہ سے پگھل جائے اور دوبارہ سے ساری لیجسلیشن میں مولانا فضل الرحمان ہیلپ آؤٹ کر دیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان انقلابی واقعی ہو گئے ہو اور اب کی بار انہوں نے سوچ لیا ہو
کہ اب صرف پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، اور جو سیٹیں اور عہدے ہیں وہ اب کسی قسم کی اہمیت نہیں رکھتے۔ سو اگر کچھ بھی ہو، اس وقت اپوزیشن بیک فٹ پہ جا چکی ہے اور پاکستان تحریک انصاف فرنٹ فٹ پہ آ چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بڑی دلیری کے ساتھ ہر جگہ پر کھڑے ہو کر بیانات بھی دے رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی اور لاہور کے جلسے میں بھی پاکستان کی جو تحریک انصاف ہے انہوں نے اس چیز کا فیصلہ کیا ہے کہ ہر صورت میں ہوگا۔ سو آنے والے دنوں میں حالات مزید انٹرسٹنگ ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے۔